بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں یلغار، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ یہ بات ابو سرمد یا میجر مارٹن یعنی کرنل مائک کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ناصر کے اندر کتنی تیزی سے کیا انقلاب برپا ہوا ہے۔ اس کا رابطہ مجاہدین کے کس گروپ سے ہوا، کب ہوا، کن حالات میں ہوا، اسے اپنے افعال پر شرمندگی کیسے محسوس ہوئی، اور جو کچھ وہ کرنے جا رہا تھا اس کے لیے سامان موت اسے کس نے مہیا کیا، ان میں سے کسی سوال کا جواب بھی ابو سرمد یا امریکیوں کے پاس موجود نہیں تھا۔ ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ناصر نے اپنے آقا میجر مارٹن کو پیغام پہنچایا تھا کہ آج شام وہ اس سے بہت ضروری ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک اہم اطلاع ہے جو بذریعہ فون یا کسی اور ذریعے سے میجر مارٹن کو نہیں دے سکتا۔ کرنل مائک کو پہلی مرتبہ ناصر کی طرف سے اس نوعیت کا پیغام ملا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ناصر کو کوئی بھی پیغام پہنچانے کے لیے انٹیلیجنس میں درج 2 طریقہ کار بتا رکھے تھے، اور ان دونوں طریقوں کے مطابق وہ آسانی سے رپورٹ حاصل کر لیتا تھا۔ لیکن آج جب اسے ناصر کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ وہ بنفس نفیس اس سے ملنا اور اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، تو کرنل مائک کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ پیدائشی یہودی تھا، CIA کا ایک اعلیٰ افسر جو اس کے علاوہ بنیادی طور پر موساد کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے موساد کے ساتھ کئی جوائنٹ ایڈونچر کیے تھے، اور اس کی تربیت میں کہیں نہ کہیں موساد کا بھی ہاتھ کار فرما تھا۔ اس تربیت کا تقاضا تھا کہ وہ بہر صورت اپنے مخبر پر شک کرے اور اس کی طرف سے ملنے والے ایسے پیغام کو شک کی نظروں سے دیکھے۔ یہی شاید وہ تربیت تھی جو کرنل مائک کے کام آئی۔ اس نے ناصر کو یہ پیغام دیا تھا کہ پہلے سے مقرر کردہ سیف ہاؤس میں اس کا منتظر ہے، اور ناصر اس وقت اس سیف ہاؤس کی طرف جا رہا تھا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی نکالی اور اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ سیف ہاؤس دراصل امریکی فوج کی ایک پوسٹ تھی جو بغداد کی ایک مصروف شاہراہ کے آخری کونے پر بنی ہوئی تھی، اور اس پوسٹ کے بالکل سامنے موجود ایک بڑی کوٹھی جہاں پہلے کوئی سرکاری دفتر تھا، اب امریکی فوجیوں کے زیر استعمال تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میجر مارٹن یعنی کرنل مائک اس سے ملاقات کیا کرتا تھا، اور آج وہ اس طرف جا رہا تھا۔ پوسٹ کے نزدیک پہنچ کر اس نے اپنی گاڑی روکی۔ معمول کے مطابق ایک مسلح اور چوکس امریکی سولجر اس کی طرف آیا، اور ناصر نے اپنے ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا ایک کارڈ کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ کارڈ نظر آتے ہی سولجر ایک طرف ہو گیا۔ اس نے بڑے احترام سے کارڈ اسے واپس کیا اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ متعلقہ سیف ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ مین گیٹ پر 3 مسلح فوجی اس کے منتظر تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہ گاڑی یا اس میں موجود شخص اجنبی نہیں تھا۔ انہوں نے ناصر کی شکل پر نظر پڑتے ہی مین گیٹ کو کھولا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اب وہ اس برآمدے تک پہنچ گیا تھا جس کے سامنے والے کمرے میں میجر مارٹن یا کرنل مائک سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ کرنل مائک کو اس بات کا شک تو تھا کہ ناصر کوئی غلط حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ ناصر سے یہ توقع رکھ سکتا تھا کہ ناصر اسے قتل کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن جو کچھ ناصر کرنے جا رہا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کرنل مائک نے جو اس سیف ہاؤس کی بجائے اپنے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا یہ ہدایات بھیج دی تھیں کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تلاشی لی جائے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، اور یہ ناصر کے لیے نئی اور چونکا دینے والی بات تھی۔ جب ایک امریکی فوجی اس کی طرف ہاتھ میں اسکینر پکڑ کر بڑھا تو ناصر ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں امریکی فوجی سے پوچھا۔ معاف کیجیے، نئے سیکیورٹی احکامات کے تحت ہم کرنل مائک کے کسی بھی ملاقاتی کو، خاص اس کا تعلق ہماری آرمی ہی سے کیوں نہ ہو، تلاشی لیے بغیر ان کے آفس میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ امریکی سولجر نے پہلے سے سمجھائی گئی بات کو دہرایا۔ لیکن تم میری تلاشی نہیں لے سکتے، ناصر نے قدرے گھبراہٹ سے کہا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ امریکی فوجی اس کی طرف بڑھا۔ اب وہ بھی ناصر کو مشکوک سمجھنے لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا سکینر اس کی طرف بڑھایا، ناصر نے قمیض کی آستین کے نیچے چھپا ہوا بٹن دبایا۔ اس کے بڑے سے چوغا نما کرتے کے نیچے چھپی ہوئی بارود سے بھری ہوئی بیلٹ پھٹ گئی۔ ناصر کا جسم پرزے پرزے ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔ زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں موجود 3 امریکی سولجر بھی اس کے ساتھ ہی مارے گئے۔ کسی سیف ہاؤس کے اندر ہونے والا دھماکہ امریکیوں کے لیے ایک اعصابی ٹائم بم کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس قدر محفوظ سیف ہاؤس کے اندر بھی کوئی خودکش حملہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ ناصر وہ کر گزرا تھا جس کا گمان ابو سرمد اور کرنل مائک کو بھی نہیں تھا۔ کرنل مائک کے ذہن میں یہ شک تو موجود تھا کہ ناصر کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے،
لیکن وہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ خودکش حملہ کرے گا، یہ بات اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ جب اسے اپنے خصوصی گارڈز کی طرف سے ناصر کی اس حرکت کی اطلاع ملی تو اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ آج اس کی تربیت نے اسے مرنے سے بچا لیا۔ بے گناہ مرنے والے 3 امریکی فوجیوں میں سے شاید وہ بھی ایک ہوتا۔ کرنل مائک کو ناصر کی اس حرکت سے زبردست ذہنی دھچکا لگا تھا۔ وہ سخت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کرنل مائک نے جاسوسی کا ایسا جال بچھا رکھا تھا جس میں اس بات کی گنجائش موجود نہیں تھی کہ براہ راست ابو سرمد سے ناصر کے متعلق کوئی سوال کرتا، کیونکہ اس نے ابو سرمد کو کبھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس کے اپنے ساتھیوں میں بھی اس کی جاسوسی کرنے والے لوگ موجود ہیں جو کرنل مائک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کرنل مائک کوئی بھی اس نوعیت کی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا جس کارروائی کے بعد ابو سرمد ہوشیار ہو جاتا اور اس پر شک کرنے لگتا یا اس کے متعلق کسی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ سب کچھ کرنل مائک کے لیے ممکن تو نہیں تھا، لیکن کرنل مائک کو ناصر کی اس حرکت نے پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اور اسے پہلی مرتبہ بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ مجاہدین عراق نے ہر شعبہ زندگی کے لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا ہے، اور آج ان لوگوں کی بے پناہ کوششوں کے باوجود پروپیگنڈے، پیسے کی تقسیم، لالچ، ہوس اور ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود عراقی عوام ان کے متعلق اپنے نظریات تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ ناصر کو یقیناً کسی نے ورگلایا ہوگا، لیکن ناصر تک ان لوگوں نے رسائی کیسے حاصل کی، یہ بات اس کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ اب کرنل مائک کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ مجاہدین نے ابو سرمد کو بھی مارک کر لیا ہے، اور جلد یا بدیر وہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو شیرازی کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جو لوگ ناصر کی سرگرمیوں سے باخبر تھے وہ ابو سرمد کو نہ جانتے ہوں، یا ناصر نے ان لوگوں کا ساتھی بننے کے بعد ابو سرمد کے متعلق نہ بتایا ہو، گو کہ ناصر کے ساتھ تمام معاملات 3-4 دن میں ہی طے پا گئے تھے۔ ابو شیرازی کی موت کے بعد جب اس نے اپنے گھر میں پھینکا گیا پیمفلٹ پڑھا اور صورتحال پر اپنی بیوی، والدہ اور بھائیوں کا تبصرہ سنا، ان کے دلوں میں موجود قابض افواج کے لیے نفرت کا اندازہ لگایا، اور وہ اسی روز سے اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ ان لوگوں کو کس منہ سے بتاتا کہ وہ کس حیثیت میں اور کیا کام کر رہا ہے، اور اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف کتنی گھناؤنی سازش کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن وہ اپنی حیثیت میں اپنے گناہوں کا کفارہ تو ادا کر سکتا تھا، اور کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے یہ صورت تلاش کی تھی۔ اس نے کسی طرح ابو حسام تک رسائی حاصل کرنے کے بعد اسے درخواست کی تھی کہ وہ ناصر کو خودکش حملے کی اجازت دیں۔ ابو حسام نے ناصر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن ناصر کے جذبے اور قوت فیصلہ کے سامنے بالآخر سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا، اور انہوں نے ناصر کو خودکش حملے کے لیے استعمال ہونے والی بارودی بیلٹ فراہم کر دی تھی۔ یہ بات ابو حسام اور اس کے ساتھی جس روز ناصر سے ملاقات ہوئی اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ جس صورتحال کا ناصر شکار ہے اور جس طرح کے جذبات اور احساسات اس پر طاری ہیں، اس کے بعد شاید ناصر کے لیے کچھ اور ممکن بھی نہ ہو۔ وہ ضمیر کی ملامت کا بری طرح شکار تھا۔ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جلد از جلد کچھ بھی کر گزرنا چاہتا تھا، اور ناصر کی دانست میں بہترین صورت یہی تھی۔ روانگی سے پہلے اس نے حسب معمول غسل کرنے کے بعد نوافل شکرانہ ادا کیے اور اپنا آخری پیغام ریکارڈ کروایا تھا۔ اس آخری پیغام نے اس نے ابو سرمد کی تمام کارروائیوں کا پردہ چاک کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ کس طرح وہ لوگ امریکیوں کا اعلی کار بن کر اپنے ہی بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، اور ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکے ہیں۔ اس نے اپنے تمام عراقی مسلمان بھائیوں سے اپیل کی تھی کہ آج کے بعد کسی بھی امام، بارگاہ یا مسجد پر ہونے والا حملہ وہ ہرگز کسی مکتبہ فکر کی طرف سے ہونے والا حملہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے سازش کا حصہ سمجھیں جس کا وہ سب لوگ شکار ہو چکے ہیں، اور کچھ آستین کے سانپ جو چند سکوں کے لیے اپنا ضمیر گروی رکھ چکے ہیں۔ یہ آستین کے سانپ اس سازش کو بروئے کار لانے کے لیے دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ اس نے ابو سرمد اور اپنے ان تمام ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے تھے جو اس کھیل کا حصہ تھے، لیکن ابھی تک اس کی شہادت کے بعد بھی ابو حسام اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے اس اعترافی بیان کو منظر عام پر نہیں لایا گیا تھا، کیونکہ ابھی ان کے کرنے کے لیے کچھ اور کام بھی باقی تھے، اور یہ کام بھی ناصر کی شہادت کے اگلے ہی روز شروع ہو گئے۔ کرنل مائک اور ابو سرمد دونوں کے لیے یہ بات بہت ہی پریشان کن تھی کہ انہیں اگلے 3 دن میں 16 ایسی لاشوں کے تحفے مل چکے تھے جن کے گلے میں ان کے جرائم کی فہرست ہوتی
اور یہ بتایا جاتا کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے تھے اور ان کو کس بات کی سزا دی گئی ہے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جن کا انکشاف ناصر نے کیا تھا۔ یہ سب ابو سرمد کے ساتھی تھے، اور اب ابو سرمد اکیلا ہی مجاہدین کی دسترس سے آزاد تھا۔ اس کی وجہ ابو سرمد کا فرار تھا۔ ابو سرمد کو ناصر کی موت کی اطلاع کرنل مائک کے اپنے ہی آدمی سے ملی۔ ان لوگوں نے کسی دھماکے میں کسی کی شہادت کا ذکر کیا تھا، جس کے بعد ابو سرمد کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص کون ہو سکتا تھا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ ناصر کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور اب وہ اس کے تابع نہیں رہا، لیکن یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ اس کے روابط مجاہدین سے استوار ہو چکے تھے، اور ان سے اس نے بارودی بیلٹ بھی حاصل کر لی تھی، اور وہ خود کا شملہ بھی کرے گا۔ اس سے پہلے کہ کرنل مائک ابو سرمد تک پہنچتا اور اپنے جرم کے آخری نشان کو اپنے ہی ہاتھوں مٹا دیتا، ابو سرمد رات کی تاریکی میں خاموشی سے اپنا اسباب راز سمیٹ کر اپنے گھر سے فرار ہو گیا۔ اس کے لیے بغداد شہر میں ایسے درجنوں ٹھکانے موجود تھے جو اس نے آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار کر رکھے تھے اور اب کام کر رہے تھے۔ ابو سرمد سابق انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ CIA کے لیے کام کے گو کہ اسے اس کی توقعات سے بڑھ کر پیسے مل رہے تھے، لیکن اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ جب یہ لوگ اس سے ناراض ہوئے یا اس کی کوئی نالائکی ان کے سامنے آ گئی یا انہوں نے اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا تو اسے مارنے کے لیے ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ اس گھناؤنے کھیل کا حصہ تھا جس کا ایک کھلاڑی وہ خود بھی بن چکا تھا۔ شاید اپنے لاشعور میں پہلے سے محفوظ اس خوف کے تحت اس نے اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ جس رات ناصر کی شہادت ہوئی اسے اگلی صبح ابو سرمد اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس نے فرار کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ مجاہدین اور امریکیوں دونوں کی سمجھ سے بالا تر تھا، اور دونوں میں سے کوئی بھی اس کی گرد کو نہ پا سکا۔ ابو سرمد کسی نہ کسی طرح راتوں رات بغداد سے نکل چکا تھا، اور اگلے 5 یا 7 دن کے بعد وہ عراق کی سرحد پار کر کے کسی ہمسایہ ملک میں اپنے دیرینہ ساتھی کے پاس پناہ حاصل کر چکا تھا۔ دو متحارب نقطۂ نظر کے ایسے لوگوں کا اچانک پردہ اسکرین سے ہٹ جانا جو امریکی اور امریکہ سے زیادہ اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہے تھے، امریکہ کے لیے، CIA کے لیے تو حیران کن تھا ہی، لیکن موساد کی پریشانی سب سے زیادہ تھی۔ بریگیڈیئر شمون کے سامنے جب روزانہ پیش کی جانے والی رپورٹ متعلقہ انچارج کے کمنٹس کے ساتھ پہنچی تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی کہ آخر ابو سرمد کرنل مائک کی گرفت سے بچ کر کیسے نکل گیا۔ اسے اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ شیرازی اور ابو سرمد پردہ اسکرین سے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی تھی کہ جس بدقسمت قوم سے ان کا سامنا ہے وہاں غداروں کی کبھی کمی نہیں رہی۔ چند ٹکے، تھوڑے لالچ اور ذہنی طور پر گمراہ ہونے کے بعد یہ لوگ بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے تو زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ ان کے بہترین ایجنٹ کرنل مائک نے جو کٹ پتلیاں ان کے اشاروں پر ناچنے کے لیے عراق میں تیار کی تھیں، اور خصوصاً جن کی وجہ سے یہ امید پیدا ہو چکی تھی کہ بغداد میں جلد از جلد شیعہ اور سنی مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں گے، وہ دونوں پردہ اسکرین سے ہٹ گئیں۔ اب اس مقصد کے لیے کرنل مائک نئے لوگ بھرتی کرے گا یا پہلے سے اس کے پاس کوئی آپشن موجود ہے، یہ بعد کی باتیں تھیں، لیکن فی الوقت اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اسرائیل یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ عراق میں امن ہو اور عراق پر قابض فوجوں کو یہاں سے واپس جانے کا کوئی بہانہ مل جائے۔ اسرائیل کی بہترین کوشش یہی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو قابض افواج کو عراق میں پھنسائے رکھیں، اور ان کے لیے وہ عراق میں مسلسل ایسے حالات پیدا کر رہے تھے جن کے تحت عراق میں امن و امان کی صورتحال بدتر رہے اور قابض افواج کو یہاں رہنے کا موقع ملے۔ اسرائیلی حکومت یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھی کہ وہ اپنے مفادات تب ہی عراق میں حاصل کر سکتی ہے جب انہیں مفادات حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کی چھتری میسر رہے، اس کے بغیر ان کا داخلہ عراق میں ممکن ہی نہیں تھا۔ بریگیڈیئر شمون اپنے ان قریبی رفقا کے ساتھ مشاورت کر رہا تھا جو عراقی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ یہ سب لوگ رات دیر گئے تک 2 اہم فیصلے کر چکے تھے۔ انہوں نے کرنل مائک کو تو اپنا کام کرنے کی اجازت دے ہی دی تھی اور اس کے متعلق کوئی سزا تجویز نہیں کی، کیونکہ موساد کے لیے کرنل مائک کی خدمات ناقابل فراموش تھیں، اور اپنے ایسے پرانے خادم، نسلی اور نظریاتی یہودی کو موساد اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ بصورت دیگر اپنے نالائق ایجنٹ کے لیے موساد کی ڈکشنری میں معافی نام کا لفظ شامل نہیں تھا۔
دوسرا اہم فیصلہ جو بریگیڈیئر شمون کی زیر قیادت اس اہم کمیٹی نے کیا تھا وہ ان متبادل آپشنز کی تلاش تھی جو عراق میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کیے رکھیں، جو بین الاقوامی دنیا کو اس وہم میں مبتلا کیے رکھیں کہ اگر امریکی افواج یہاں سے نکل گئے تو عراق میں موجود دہشت گرد پوری دنیا کا امن تہو بالا کر کے رکھ دیں گے۔ جنگ کی ابتدا ہی سے بہت سے یورپی ممالک اور دنیا کی ایک بہت بڑی رائے عامہ اس کی مخالف رہی تھی، لیکن امریکیوں کی ضد اور رعونت کے سامنے کسی کی ایک نہ چلی۔ امریکیوں کی ضد اور رعونت کے پس پردہ کار فرما اسرائیلی حکمت عملی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اب بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں عراق پر قابض فوجوں کی موجودگی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری تھا۔ موساد کی کوشش یہی تھی کہ ایسے تمام ممالک جو قابض افواج کی عراق میں موجودگی کو غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ قابض افواج کی موجودگی کو عراق میں ضروری جاننے لگیں اور امریکہ کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کا ہاتھ بٹائیں اور اسرائیلی عزائم کے لیے راہ ہموار کریں۔ اس سلسلے میں جو نئی حکمت عملی طے پائی تھی اس میں انہوں نے کرنل مائک کو شامل نہیں کیا تھا۔ موساد کے لیے کرنل مائک یا اس سے بھی بڑے عہدے پر فائز دنیا کے کسی بھی بااثر شخص کی کبھی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے کام کرنے کے لیے متبادل ذرائع رکھتے تھے اور یہ متبادل ذرائع ایجنٹوں اور ان کے لیے کام کرنے والوں کو یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ وہ موساد کے لیے ناگزیر نہیں ہیں۔ بریگیڈیئر شمون نے کرنل مائک کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کو اس کی خدمات سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ بات اس نے طے کر لی تھی کہ کرنل مائک کو ضرور اس بات کا احساس دلائے گا کہ موساد کا گورکھ دھندا صرف اسی کے بل بوتے پر نہیں چل رہا، اس طرح کے کئی احمق دنیا کی اور بھی قوموں میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک میجر ڈگلس تھا۔ میجر ڈگلس شام کا باشندہ تھا۔ شام کے عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والا ڈگلس کبھی آرمی میں نہیں گیا تھا۔ اس کا اصلی نام کیا تھا اس کا علم صرف موساد کی اعلیٰ سطح کی قیادت ہی کو تھا، لیکن موساد کی فائلوں میں اسے ڈگلس ہی کہا جاتا تھا۔ میجر ڈگلس کی بدبختی کا آغاز تب ہوا جب وہ اپنے دور طالب علمی میں انگلینڈ گیا تھا۔ یہاں لندن میں وہ یہودی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا۔ یہ یہودی لڑکی موساد کی تربیت یافتہ ایجنٹ تھی جس نے اپنی زلفوں میں ڈگلس کو الجھا کر اسے اچھا خاصا الو بنا لیا تھا۔ اب وہ جی جان سے موساد کی خدمت کر رہا تھا۔ موساد کی اعلیٰ قیادت نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈگلس ان کی توقع سے بڑھ کر وفادار، ذہین، بہادر اور ایڈونچر کا شوقین ہے۔ ڈگلس کو برطانوی شہریت مل چکی تھی۔ موساد میں شامل ہو جانے کے باوجود وہ برطانیہ کا ایک معزز شہری تھا اور گزشتہ 10 سال سے موساد کے لیے خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس دوران موساد نے اسے اپنے وہ بہترین کورسز مکمل کروائے تھے جو صرف خاص ایجنٹس اور بسا اوقات موساد کے کیسٹا ہی کو کروائے جاتے تھے۔ وہ حرب و ضرب کا ماہر، زہر خورانی، اغوا اور تخریب کاری میں ید طولہ رکھتا تھا۔ یہ سب اسے موساد کی طرف سے بتایا، سمجھایا اور سکھلایا گیا تھا، اور وہ موساد کی توقعات پر بالکل پورا اتر رہا تھا۔ اگر یہودی مذہب میں کنورژن کی اجازت ہوتی تو شاید ڈگلس اب تک یہودی بن چکا ہوتا، لیکن یہودی چونکہ صرف پیدائشی ہی یہودی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ابھی تک عیسائی تھا۔ اسے جلد اس بات کا علم بھی ہو گیا کہ ریٹا نامی جس خوبصورت لڑکی کے عشق میں پھنس کر وہ موساد کے ہاتھوں میں پہنچا تھا، وہ بھی ایک یہودن ہونے کے ناطے موساد ہی کے لیے کام کر رہی تھی اور اب اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ دونوں 2 بچوں کے والدین بھی بن چکے تھے اور دونوں موساد کے لیے جی جان سے خدمات بھی انجام دے رہے تھے۔ اس دوران متعدد مرتبہ انہیں اسرائیل جانے کا موقع ملا تھا اور برطانوی شہری ہونے کے ناطے وہ دنیا کے ہر ملک میں بآسانی جا سکتے تھے۔ ڈگلس کو شام کے علاوہ عراق اور اردن میں بھی کافی عرصہ گزارنے کا موقع ملا تھا، اور اب وہ جس نوعیت کے بزنس سے منسلک تھا اس میں اسے زیادہ سے زیادہ یہ مواقع مہیا کیے جاتے تھے کہ وہ خصوصاً اردن، شام اور عراق میں گھومتا پھرتا رہے۔ اس وقت وہ نہایت اہم میٹنگ کے لیے مقامی کیسٹا سیف ہاؤس کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سیف ہاؤس دراصل اسرائیلی ایئر لائن کا دفتر تھا جس کے ایک کمرے میں ڈگلس کی ملاقات اپنے انچارج کیسٹا سے ہونی تھی جو اسے اگلی ہدایات دیتا۔ یہیں اس کی کارکردگی اس تک پہنچتی اور یہیں سے ڈگلس کو اس کی خدمات کا وزانہ بھی دیا جاتا تھا۔ اس کی بیوی اسی ایئر لائن میں ایک عہدے پر کام کر رہی تھی۔ زیادہ تر میٹنگز اسی کے آفس میں ہوئی تھیں۔ اس مرتبہ ڈگلس کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، گو کہ اس نے اس سے پہلے اس نوعیت کی خدمات انجام نہیں دی تھیں،
لیکن اس کے لیے یہ کوئی چونکا دینے والی بات نہیں تھی۔ وہ ذہنی طور پر اس قسم کی خدمات انجام دینے کے لیے تیار رہا کرتا تھا۔ اگلے روز رات کی برٹش ایئر ویز کی فلائٹ سے ڈگلس لنڈن سے عمان جا رہا تھا۔ یہاں مقامی ہوٹل میں اس کے لیے کمرہ پہلے ہی سے بک تھا۔ طے شدہ وقت کے مطابق وہ اپنے کمرے تک پہنچ گیا۔ یہاں موساد کی طرف سے 2 مقامی عراقی موجود تھے جنہوں نے ان کے کہنے پہ مخصوص خدمات انجام دینا تھیں، اور وہ اس سے پہلے اسی نوعیت کے کام کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ جرائم پیشہ عراقی نوجوان تھے جو ہر ملک کے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں اور جنہیں عموماً متحارب حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ڈگلس نے عراق کا آخری دورہ آج سے قریباً 8-9 ماہ قبل کیا تھا، لیکن حالات اب بھی جوں کے توں تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ 8 ماہ پہلے عراق کی شاہراہوں پر عراقی فوج گشت کیا کرتی تھی اور آج وہاں قابض فوج کے دستے دندناتے پھر رہے تھے۔ خوف و ہراس، بے چینی، بدامنی اور قانون شکنی کی صورتحال پہلے سے بہت بدتر تھی۔ صدام کے زمانے میں لوگ پولیس کے خوف سے بہت سے ایسے کام نہیں کر پاتے تھے جو آج وہ آسانی سے کر لیتے تھے۔ یہ آئیڈیل صورتحال تھی جو ڈگلس کو درکار تھی۔ ڈگلس نے دونوں ساتھیوں کا گہری نظر سے جائزہ لیا اور ان سے اپنی مادری زبان عربی میں گفتگو کی۔ اس نے اپنا نام بھی عربی رکھا ہوا تھا اور اس کی کسی بھی حرکت سے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ شخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ اس کے ساتھیوں نے ضرورت محسوس کی تھی کہ اس کا جغرافیہ جانے۔ انہیں یہ سخت ہدایات دی گئی تھیں کہ موساد کی طرف سے بھیجی جانے والی کسی شخصیت کے متعلق کبھی بھی ضرورت سے زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ دونوں عراقی یہ بات جانتے تھے کہ اس سے پہلے جس کسی نے بھی ایسی کوشش کی اسے برے انجام سے 2-4 ہونا پڑتا تھا۔ موساد کی لغت میں اس کے کسی بھی کام، کسی بھی ایجنسی، کسی بھی جاسوس کے متعلق گفتگو کرنا انتہائی گھنونا اور ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا، اور اس جرم کی سزا موساد کی طرف سے ہر اس شخص کو ملتی تھی جو اس کا مرتکب پایا جاتا تھا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے بغداد کے اس نواحی علاقے کی نشاندہی کی جہاں ادھر سے جانے والے ٹرک اور کویت سے آنے والے ٹرک رکا کرتے تھے۔ یہاں مال برداری کا سامان اتارا جاتا تھا۔ نزدیک ہی 2 چھوٹے ہوٹل اور قیام گاہیں موجود تھیں جہاں ان ٹرکوں کے ڈرائیور قیام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا شکار ایک جاپانی ٹرالر کو کرنا تھا جس کے متعلق ان دونوں کے پاس پہلے ہی بڑی انفارمیشن موجود تھی۔ یہ وہ جاپانی ٹرالر تھے جو کویت سے سامان رسد لے کر قابض افواج کے لیے بغداد آیا کرتے تھے۔ دونوں جاپانی اس کمپنی میں اعلیٰ عہدیدار تھے۔ یہ کمپنی مال برداری کا کاروبار کرتی تھی جس کی خدمات قابض افواج نے حاصل کر رکھی تھیں۔ اگلی صبح ایک BMW کے ذریعے تینوں اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ڈگلس کے قیام کے لیے پہلے سے ایک گھر تلاش کر رکھا تھا۔ یہاں بیٹھ کر ڈگلس نے اگلی منصوبہ بندی کرنا تھی اور اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ امریکی اور قابض افواج کی عراق میں آمد کے فوراً بعد گو کہ مقامی سطح پر ٹرانسپورٹ انڈسٹری بالکل منجمد ہو کر رہ گئی تھی، لیکن یہاں پر موجود افواج کی ضروریات فضائی راستوں سے پوری کرنا ممکن نہیں تھا، اور امریکی اور برطانوی فوج نے سب سے پہلے عراق پر قابض ہونے کے بعد زمینی راستوں کو مال برداری اور ٹرکوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں سے ان کے لیے سامان رسد عراق کے مختلف علاقوں میں پہنچایا جا رہا تھا۔ یہ سامان رسد زیادہ تر گلف اور کویت کے راستے سے پہنچتا تھا، گو کہ شام سے بھی ٹریفک عراق کی طرف آتی تھی، لیکن بعض تحفظات اور سیکیورٹی انتظامات کے تحت یہ ٹریفک بہت ہی محدود اور ان شہریوں پر مشتمل ہوتی تھی جو عراق سے شام یا شام سے عراق آتے تھے۔ انہیں تلاشی کے کڑے اور سخت مراحل سے گزارنے کے بعد یہاں داخل ہونے کی اجازت ملتی تھی۔ ایسے متعدد واقعات اب تک سامنے آ چکے تھے کہ اتحادی افواج نے معمولی شک ہونے پر شام کی طرف سے عراق میں داخل ہونے والی کسی بھی کار یا کوچ پر فائرنگ کی، اور بہت سے لوگ اس سلسلے میں اپنی جانیں گنوا چکے تھے۔ عراق شامی سرحد کے ساتھ ساتھ پرواز کرنے والے امریکی ہیلی کاپٹروں کی طرف سے احساس عدم تحفظ کے تحت کی جانے والی فائرنگ کی زد میں آ کر بہت سے بے گناہ عراقی اور شامی اپنی جان گنوا چکے تھے، اور شام کے سرحدی علاقوں میں خصوصاً جو سرحدی علاقے عراق کے ساتھ تھے، اتحادی افواج کی طرف سے معمولی سے شک پر بھی گولہ باری یا ہیلی کاپٹروں کے ذریعے فائرنگ اب اخبارات کی خبروں کا معمول بن چکی تھی۔ آج بھی جاپانی ٹرالر معمول کے مطابق کویت سے امریکی افواج کے لیے اشیاء خورد و نوش لے کر پہنچا تھا۔ اس میں جاپانی ٹرانسپورٹ کمپنی کے 2 مینیجر بھی موجود تھے جو اپنے مقامی ایجنٹ سے حساب کتاب بے باک کرنے کے لیے اپنے ٹرالر کے ساتھ آئے تھے۔
یہ دونوں مینیجر اپنے معمول کے مطابق ہر 15 روز بعد کویت سے بغداد آتے اور حساب بے باک کرنے کے بعد واپس کویت چلے جایا کرتے تھے۔ انہیں اپنی کمپنی کی جانب سے بغداد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ محدود قیام ان کے لیے ناگزیر تھا، بصورت دیگر اس کا خطرہ بھی مول نہ لیا جاتا۔ آج دونوں معمول کے مطابق اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچے۔ مغرب کے بعد جب کرفیو لگا تو ہوٹل بالکل سنسان ہو گیا۔ یہ بہت بڑا ہوٹل نہیں تھا، یہ ایک سرائے تھی جہاں ڈرائیور قیام کیا کرتے تھے۔ ان کے کمرے کا ایک دروازہ سامنے اور ایک ہوٹل کے پچھواڑے میں کھلتا تھا۔ رات کا ایک پہر بیت چکا تھا جب 4 مسلح افراد ہوٹل کے پچھواڑے سے بڑے محتاط انداز میں کمرے کے پچھلے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے اپنے پاس موجود چابی کے ذریعے پچھلا دروازہ کھولا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ اس سرگرمی میں ہوٹل کا مالک ان کے ساتھ شامل ہے۔ چاروں کمرے میں داخل ہوئے۔ شراب کے نشے میں مدہوش سوئے ہوئے جاپانیوں کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو سکا کہ کب ان کے منہ پر کلوروفارم رکھ کر ان کی نیند کو مزید گہرا کر دیا گیا۔ اگلے 3-4 منٹ بعد کپڑے کی چادروں میں لپٹے بنڈلوں کی صورت میں کندھوں پر لدے ہوئے تھے۔ انہیں اٹھا کر وہ چاروں جس طرح یہاں تک آئے تھے اسی طرح چپ چاپ سامنے شاہراہ عبور کر کے اس وین تک پہنچ گئے جو پہلے سے ان کی منتظر تھی۔ اس وین کی لائٹس آف تھیں لیکن اس کا ڈرائیور اندھیرے میں دور تک دیکھنے کی مہارت رکھتا تھا۔ وین نے اندھیرے میں اپنا سفر شروع کیا اور کچے پکے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر سفر کرتی ہوئی بغداد کے نواحی علاقے میں پہنچ گئی۔ جس کمرے میں دونوں جاپانیوں کو چارپائیوں پر لٹا دیا گیا، یہ کمرہ ایسی جگہ تھا جہاں شور مچانے پر بھی آواز یہاں سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کمرے کا انتخاب موساد کے مقامی ایجنٹس نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ دونوں جاپانیوں کے اغوا کا علم کرنل مائک اور ابو حسام دونوں کو تب ہوا جب اگلے روز انٹرنیشنل پریس کی طرف سے اغوا کنندگان کا ایک پیغام نشر کیا گیا۔ اس پیغام میں کچھ ایسے مطالبات دہرائے گئے تھے جن کے پورا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اغوا کرنے والوں نے ایسا ایک نام نہاد جہادی گروپ بھی بنا لیا تھا اور اس وقت کرنل مائک اپنے ہیڈ کوارٹر میں پریشانی کے عالم میں ٹہلتا ہوا سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ کرنل مائک کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی کہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے مجاہدین اس طرح کا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ اگر یہ سلسلہ ایک مرتبہ شروع ہو گیا تو پھر اس کے ختم ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایسی کوئی ہدایت اس نے اپنے لوگوں کو جاری نہیں کی تھی، گو کہ اس کی طرف سے عراق میں بدامنی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی تھیں، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا وہ اس کا نہیں تھا اور یہ بات اس کے لیے پریشان کن تھی۔ کرنل مائک اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگر یہ حرکت زرقاوی کی طرف سے کی جاتی تو وہ لازماً اس کی ذمہ داری قبول کرتا، جبکہ اس نے ذمہ داری قبول نہیں کی تو پھر آخر وہ تیسرا شخص کون ہو سکتا ہے جس کی طرف سے اس نوعیت کی کارروائی کی جا رہی ہے؟ کیا بغداد میں برسر اقتدار مختلف گروپوں کے علاوہ کوئی اور بھی جہادی گروپ ایسا ہے جس کی خبر ابھی تک کرنل مائک کو نہیں پہنچی؟ یہ جہادی گروپ کہاں سے اچانک نمودار ہوا اور اتنی بڑی کارروائی کر گزرا؟ اس بات کے امکانات بڑے معدوم دکھائی دیتے تھے۔ کرنل مائک نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تھے، اس کی پوری زندگی جوڑ توڑ میں گزری تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان سکتا تھا کہ پہلے سے اس معاشرے میں اپنی جڑیں رکھنے کے علاوہ کوئی شخص اچانک اس طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ کافی دیر تک سوچ وچار کرنے کے بعد اس کے ذہن نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس حرکت کا مرتکب زرقاوی یا کوئی اور جہادی گروپ ہے۔ اب اسے دوسرے امکانات پر غور کرنا تھا اور دوسرا امکان سوائے موساد کے اور کوئی نہیں تھا۔ ایک طویل عرصہ یہودی ہونے کے ناطے موساد کے ساتھ کام کرنے کے بعد کرنل مائک کو موساد کے متعلق کوئی خوش فہمی اور غلط فہمی نہیں رہی تھی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لوگ اپنا کام کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور آج بھی انہوں نے شاید یہی طریقہ اپنایا تھا۔ کیا بریگیڈیئر شمون مجھ سے ناراض ہے؟ کیا یہ لوگ مجھ سے مایوس ہو چکے ہیں؟ یہ دو ایسے سوالات تھے جن کا مثبت جواب کرنل مائک کے لیے کسی اعصابی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ یہ بات CIA کا ایک انتہائی شاطر ایجنٹ اور افسر ہونے کے ناطے اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر موساد اس سے ناراض ہو گئی اور وہ ان کا ٹارگٹ بن گیا تو پھر اس کے لیے بھی زندگی سے ہاتھ دھونے کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں بچے گا۔ اسے بہرحال اپنے آپ کو بچانا تھا۔ کرنل مائک کے لیے امید کی ایک کرن جو اس کے ذہنی اندھیروں میں معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے اب تک جو خدمات موساد کے لیے انجام دی ہیں اس کے بعد اس کا وجود موساد کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔
عین ممکن ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنل مائک سے کروانا مناسب نہ جانا ہو۔ اچانک ایک خوش فہمی سی اس کے دل و دماغ پر جم گئی۔ آخر وہ بھی تو اسی طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، وہ بھی تو ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں سے مختلف قسم کے کام لیتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے باخبر بھی نہیں رکھتے۔ یہی تھی ایک امید افزا سوچ جس نے کرنل مائک کو قدرے مطمئن کر دیا۔ اب وہ یہ اندازہ تو قائم کر چکا تھا کہ یہ کارروائی موساد کی ہے، لیکن اسے اس بات کا اطمینان ضرور مل گیا کہ موساد نے ابھی اس کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنایا، اور ممکن ہے موساد کی اعلیٰ قیادت نے اسے مزید خطرے میں ڈالنا مناسب نہ سمجھا ہو۔ اس مرحلے پر انہیں کسی اور نوعیت کی خدمات درکار ہوں۔ لیکن اس صورتحال کا ایک منفی پہلو بھی تھا، اور وہ یہ کہ اب تک اس کی جانے والی کارروائیوں سے شاید بریگیڈیئر شمون مطمئن نہیں تھا۔ اگر وہ مطمئن ہوتا تو ایک نئی طرح کی تخریبی سرگرمی کا آغاز بغداد میں نہ کرواتا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔